बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर में बड़ी बैठक हुई है, हमज़ा शहबाज के साथ मुलाकात हुई है मॉडल टाउन एच ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में बिलावल ज़रदारी की। बिलावल ज़रदारी के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। साथ ही जो हमज़ा शहबाज हैं, हमज़ा शहबाज के साथ मरीम नवाज़ फिर बिल्कुल नज़र नहीं आई। अब मरीम नवाज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मरीम नवाज़ के ग्रुप का कोई भी शख्स हाज़िर नहीं था और इसके ऊपर बात भी हुई। और जो खुलकर इस बात का सबूत है कि मरीम और हमज़ा शहबाज अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और आज वो लोग सामने बैठे थे हमज़ा शहबाज के साथ जो कभी मरीम के साथ चलने को तैयार नहीं थे। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मरीम और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इस्लामाबाद सीट के हवाले से, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा सीट के हवाले से। वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिलावल ज़रदारी ने चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिला है नून लीग से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अब्बास आफरीदी की सीट थी, जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो आप लोगों की वजह से हम हारे हैं। अगर आप अपना कैंडिडेट ना देते तो हमें खैबर पख्तूनख्वा से जहां 2 सीटें पीडीएम को मिली हैं, वहां हमें 3 सीट्स मिल सकती थी अगर आप लोग मैदान में ना आते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि ये जो सीटें थीं, ये नून लीग ने हमें कहा था कि ये सीट हम आपको लेकर देंगे और उसकी ज़िम्मेदारी नून लीग ने ली थी। अब क्योंकि वो सीट हमारी ज़ाया हुई है और उसकी ज़िम्मेदार भी नून लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी इस बात का तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है, और साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ भी पीछे नहीं हटी, और मरीम नवाज़ की जो कैंडिडेट थी इस्लामाबाद से, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को तो 169 वोट पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नून लीग की जो उम्मीदवार थी उनको थोड़े वोट पड़ते हैं और वो इलेक्शन हार जाती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 174 वोट पड़ जाते हैं जो खातून सीट थी, खवातीन सीट पर। तो फरजाना कौसर नून लीग की उम्मीदवार थी, फरजाना कौसर, उन्होंने एहतजाज किया था मरीम नवाज़ से, और मरीम नवाज़ से ये कहा था कि अगर पीडीएम ने कुछ लोगों को ख़रीदा था या उन्होंने कुछ मेंबर्स को ख़रीदा था तो वो एक सीट के लिए तो नहीं ख़रीदा जा सकता, फिर वो दोनों सीटों के लिए ख़रीदा गया होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट निकाल ली है और अब वो हमें नहीं, किसी भी तरीके से जो मामला है वो हमें इस मामले पर बिल्कुल एतमाद में नहीं ले रहे। और मरीम नवाज़ ने यह कहा कि ना तो आपने हमारी मेंबर को जितवाया है, हालांकि आपने जो पैसे दिए थे तो आपने दोनों सीटों के देने थे। दूसरा आपने ये किया है कि आप उन बिके हुए मेंबरान का हमें नाम भी नहीं बता रहे, हमारे साथ आप शेयर भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान है और हम इस बुनियाद पर इस सारे मामले में हम आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आप हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी तो आजकल यूसुफ रज़ा गिलानी को साथ लेकर फिर रहे हैं और वो उनको एक तरह से चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाए फिरते हैं, लेकिन अभी तक नून लीग ने इसके ऊपर खुलकर बात नहीं की। और बिलावल ज़रदारी ने आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात की, कल एमक्यूएम से यूसुफ रज़ा गिलानी ने जाकर मुलाकात की। तो वो तो अपनी जो मुलाकातें हैं वो सारी की सारी कर रहे हैं। अब नून लीग को एक बात की समझ आई है कि गेम हम करें, बंदे हम इकट्ठे करें, टिकट का लालच हम दें, जो जितने भी इलीगल काम है वो हम करें और फ़ायदा ले जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, क्योंकि नून लीग की उतनी सीटें थी जितनी उनको मिलनी थी, जितनी मुतनासिब नुमाइंदगी का जो था उतनी मिलनी थी। कौन सा सिंध से नून लीग को जो सीटें दे दी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ नहीं मिला, बलोचिस्तान से भी कुछ नहीं मिला, इस्लामाबाद से भी वो हार गए, उनको तो वही सीटें बची। अब नून लीग को ये बात समझ आ गई है कि पहले इन्होंने हमें इस्तेमाल करके, पूरी पीडीएम को इस्तेमाल करके यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया है। अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन भी बनाना चाहते हैं, तो जब चेयरमैन भी यूसुफ रज़ा गिलानी बनेंगे या इनके बनेंगे तो फिर हमारे क्या बंदे किसी काम के नहीं है? क्या हम किसी फिर मामले में फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है? ये मामलात अब इनके आपस में अच्छे खासे ख़राब हो गए हैं। और ये जो पिछली मुलाकात थी मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी की, वहाँ खुलकर इन सारी चीज़ों को सामने रखा गया। अब मामला ये है कि फरजाना कौसर के एहतजाज पर मरीम नवाज़ ने भी एहतजाज किया है। पीपी पहले शिकायत कर चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की सीट आपने हमें हरवाई है और आपने वो ज़ाया करवाई है।
یہ ہیں ان کے آپس کے معاملات۔ مولانا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی پریکٹیکلی وہ بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، اور وہ سکھر میں بیٹھے ہیں، ان دنوں میں بھی وہ اسلام آباد چھوڑ کے سکھر بیٹھے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب وہ صرف اور صرف اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے کبھی کبھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ باقی پی ڈی ایم کو اس وقت آصف زرداری چلا رہے ہیں اور بلاول زرداری چلا رہے ہیں، اور وہ استعمال کر رہے ہیں نون لیگ کو بھی، اور مریم نواز صرف غصے اور نفرت اور بغض کی وجہ سے استعمال ہوتی آئی ہیں، اور وہ ان کو چپکے سے استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میں جو پاور کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اختیارات کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حمزہ شہباز واپس آتے ہیں جیل سے۔ حمزہ شہباز جاتے ہیں جب اہم عشائیہ تھا، ساری جو تگ و دو، ساری سٹرگل کروانے والی، ساری جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز کروانے والی مریم نواز تھیں، جب سینٹ سے ایک دن پہلے اہم میٹنگ تھی اور اہم عشائیہ تھا، اس پر حمزہ شہباز چلے جاتے ہیں، مریم نواز نہیں جاتی۔ مریم نواز اگلے دن سینٹ الیکشن پہ سارا دن نہیں جاتی، اور پھر شام کو جاتی ہیں، پھر وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، حمزہ شہباز واپس آ جاتے ہیں، حمزہ شہباز اس میں شریک نہیں ہوتے۔ پھر حمزہ شہباز لاہور بیٹھ جاتے ہیں، مریم نواز اسلام آباد بیٹھ جاتی ہیں، اور آج جب ان سے حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے بلاول زرداری آتے ہیں تو حمزہ شہباز کے پاس مریم نواز تو کیا، مریم نواز کے گروپ کا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات اب ان کے ٹھیک نہیں رہے۔ رانا ثناء اللہ پہلے اسلام آباد میں موجود تھے، پھر اسلام آباد سے وہ آج لاہور آ گئے، اور آج وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اور آج تو حمزہ شہباز کے ساتھ اگر کوئی لیڈر تھا تو وہ خواجہ سعد رفیقی تھا جو آگے تھا۔ عطا تارڑ بھی آپ کو پتہ ہے وہ شہباز شریف کا خاص آدمی ہے حمزہ شہباز کا۔ تو جتنے بھی لوگ تھے وہ حمزہ شہباز گروپ کے تھے۔ نہ آپ کو کہیں پہ پرویز رشید نظر آیا، نہ کہیں پہ آپ کو احسن اقبال نظر آیا، نہ کہیں پہ آپ کو جو شاہد خاقان عباسی ہے وہ نظر آیا، نہ آپ کو مریم اورنگزیب نظر آئی۔ وہ سارے کے سارے لوگ موجود نہیں تھے، اور صرف حمزہ شہباز موجود تھے۔ اور پھر حمزہ شہباز نے جب آخر پر گفتگو کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، تو انہوں نے مذمت ہی نہیں کی جو کل مریم اورنگزیب کو اور باقی لوگوں کو جوتے پڑے ہیں، ان کی مذمت ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو کل جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپس میں ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ کافی حد تک اب بڑھ چکی ہے، اور اب ان کے معاملات کافی حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، جماعت میں لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ جو شہباز شریف اور نواز شریف کی آپس میں کمٹمنٹ تھی، وہ ان کا ریلیشن ایسا تھا، بھائیوں کا جو ریلیشن تھا اس میں بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن اب وہ معاملہ حمزہ شہباز اور مریم نواز میں تو نہیں ہے۔ نواز شریف باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف جیل میں بیٹھے ہیں، اور وہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بلاول زرداری گئے تھے حمزہ شہباز کے پاس۔ پہلے تو حمزہ شہباز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جس طریقے سے اور جس ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے جیل کاٹی ہے، وہ بڑی ہی جو ہے وہ اس کو جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جس پر حمزہ شہباز نے بڑے اکڑ کے کہا ہاں جی الحمدللہ میں نے جیل کاٹی ہے، اور میں جناب بڑا میں نے کارنامہ جو ہے وہ سر کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے ہمیں پنجاب کے حوالے سے اب یہ بھی اختلاف ہے۔ بلاول زرداری چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب پہلے لیں اور اس کے بعد ہم وفاق کی طرف جائیں۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر جائیں، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو لوگ یہ غلط چیز کہہ رہے ہیں، جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے تو اس کے 6 ماہ تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، ان کی میں تصحیح کر دوں۔ یہ پہلے جو 19ویں ترمیم ہے اس میں بھی، اور جو 18ویں ترمیم میں اور 8ویں ترمیم میں، یہ 2 ترامیم ہیں جن میں جو آرٹیکل 96 تھا، سب آرٹیکل 6 اس میں تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، جس کی ترمیم کر دی گئی تھی، اور 18ویں ترمیم کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ اخلاقی طور پہ نہ کر سکیں یا روایات کے مطابق نہ کر سکیں، لیکن قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں۔ اب نو لیگ کا زور ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے وفاق میں، اور پیپلز پارٹی کا سارا رول ہے کہ جی پنجاب میں لائیں، اور اس پر ان کا اختلاف چل رہا ہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اور ایک نئی لال جھنڈی دکھائی ہے حمزہ بلاول زرداری کو کہ اب 23 ارکان23 ایم این ایز پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس اب لے کر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بلاول زرداری نے کہا وہ کس صوبے سے ہیں، ان کو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ پنجاب سے ہیں، جس پر حمزہ شہباز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پنجاب سے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں۔
تو جو پنجاب کے حوالے سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، نون لیگ نے حمزہ شہباز نے کہہ دیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے جیسے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، اور وفاق کے حوالے سے بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ویسا کریں گے، اور 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ چودھری برادران سے بھی ملاقات کی۔ اب چودھری برادران سے ملاقات کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو جو وہ پلان کر رہے ہیں عثمان بزار کے خلاف، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، اور دوسرا وہ جو سینٹ کے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو وہ انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مریم اور حمزہ شہباز کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں، بالکل ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اب نظر آنے لگ گیا ہے کہ حمزہ شہباز کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں بلاول زرداری، اور یہ بات برداشت نہیں ہے نہ مریم کو نہ مریم کے گروپ کو، اور یہی وجہ ہے کہ اب اختلافات اور مختلف پوائنٹس اٹھا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ 26 مارچ سے پہلے ہی ان کا جو اتحاد ہے وہ پہلے بھی اتحاد نہیں ہے، وہ مفادات کا اتحاد ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی۔ اب جو بھی معلومات ہوں گی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔